جی الحمدللہ، مراقبہ کا طریقہ اس پر بات چل رہی تھی. تو ایک تو مراقبہ بولے فرمایا اللہ تک جانے کا راستہ 4 قدم ہے. پھر قلب میں تحرک اور حرکت پیدا ہوتی ہے. پھر انسان جتنا کھانے پینے سے زبان کی حفاظت کرے گا، دماغ کی حفاظت کرے گا اور اپنے پیٹ کی مشکوک کھانے سے حفاظت کر اتنا کشف ہوگا. جی تو آج بات تصوف ایک ٹیکنالوجی ہے. یاد رکھے، تصوف ایک ٹیکنالوجی ہے. ہمارے حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سید زوار حسین جو ہے یہ حضرت کے پہلے شیخ ہے. پیر صاحب کے پہلے شیخ حضرت سید زوار حسین تھے. اس کے انتقال کے بعد پھر حضرت مرشد عالم بنے، وہ آخر تک رہے. مرشد عالم کو ہم نے دیکھا ہے، میں نے. جی تو فرماتے کہ جس طرح ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، حضرت سید زوار حسین صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، یہ الیکٹریکل ٹیکنالوجی، یہ سول ٹیکنالوجی، یہ ایگریکلچر ٹیکنالوجی، اسی طرح تصوف بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. جی جو سیکھے گا وہ سکھا سکے گا. دیکھو، الیکٹریکل ٹیکنالوجی جو ہے سیکھنی پڑتی ہے. جب سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر دوسروں کو تم سکھا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. تو یہ ہے. تو اسی طریقے تصوف بھی ایک ٹیکنالوجی ہے، جو سیکھے گا وہ سکھا سکے گا. جس نے خود نہیں سیکھا وہ آگے کیا سکھائے گا. جی اس کا کورس ہے، باقاعدہ کورس ہے، اور اس کا کورس کرنا پڑتا ہے، اس کی ایک پڑھائی ہے. وہ جب کریں گے تو پھر آگے دوسروں کو سکھا سکیں گے. جسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مراقبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے، پھر اس نے ٹیکنالوجی سیکھی نہیں ہے، توجہ کس جگہ پر رکھنی چاہیے، وہ آگے کیا بتائے گا. پھر وہ سکھانے والوں کو کیا بتائے گا، کیونکہ اس کو خود کو پتہ نہیں، اس نے ہی ٹیکنالوجی سیکھی نہیں ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ سلوک کے راستے کا پہلا قدم اٹھانے والا کوئی نہیں، تو پھر وہاں 35 اسباق کروانا تو بڑی دور کی بات ہوگی. جب پہلا ہی قدم کوئی صحیح سکھا نہیں سکتا تو پھر 35 اسباق کیسے پار کروائے گا وہ. جی فقیر آپ کو لڑکپن کا ایک واقعہ سناتا ہے. فقیر: ایک مرتبہ پتا چلا کہ فلاں محلے میں ایک بندہ رہتا ہے جسے ذکر قلبی حاصل ہے. ہم 2 دوست اس کو ملنے کے لیے چلے گئے. وہ شخص بیٹھے بیٹھے اب دیکھو یعنی مشہور ہو گیا کہ اس کو ذکر قلبی حاصل ہے. تو مجھے پتا چلا تو میں بھی گیا دیکھنے کے لیے. حضرت فرماتے ہیں تو دوسرے میرے ساتھ میں ایک دوست اور مل گیا. تو جب وہاں دیکھا جا کر وہ شخص بیٹھے بیٹھے اپنے بائیں کندھے کو حرکت دے رہا تھا. بائیں کندھے کو، کندھا سمجھے نا، شولڈر، بایاں شولڈر ہے، اب اس کو حرکت دو، اب وہ حرکت دو. تو وہ حرکت دے رہا تھا اور یہ اس کا ذکر قلبی تھا. اب بتاؤ، بائیں لیفٹ شولڈر کو وہ حرکت دے رہا تھا اور اسی کو ذکر قلبی سمجھ رہا تھا، اور لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ اس کو ذکر قلبی مل گیا ہے. دیکھنے کے لیے گئے تو پتا چلا لیفٹ کندھا اور شولڈر ہلا رہا ہے. اب دیکھو، آپ شولڈر ہلاؤ اور ذرا تصور کرو اللہ اللہ، تو وہ خود بخود اللہ اللہ ہو جائے گا. اس سے تھوڑی کچھ ملنے والا ہے. غور کیجیے کہ ذکر قلبی تو وہ چیز ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا. ذکر قلبی وہ چیز ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا. اور ان صاحب کا تو ماشاء اللہ اندھا بھی پتہ چلا لے کہ بازو ہل رہا ہے.
جی، اصل میں وہ بندہ ذکر بہت زیادہ کرتا تھا، مگر اپنے قلب کی جگہ کے پٹھوں کو ہلانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ کرتے کرتے ایک حرکت اس کو حاصل ہو گئی تھی جو بیرونی پٹھے کی حرکت تھی، وہ ذکر قلبی نہیں تھا، ہاں، بلکہ وہ تو اس کا کندھا ہل رہا تھا۔ تب یہ راز کھلا کہ جن لوگوں کو ذکر قلبی کے حاصل ہونے کی دعویٰ ہوتا ہے ان کو بھی ذکر قلبی حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر قلبی مل گیا، لیکن حقیقت میں ان کو بھی پتہ نہیں ذکر قلبی کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ باقاعدہ ٹیکنالوجی سیکھی نہیں ہے۔ اس کے ماہرین سے، اس کے اسپیشلسٹ سے سیکھنا چاہیے۔ جی، اللہ کا شکر ہے کہ میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں، جو اس کے بہت ہی اسپیشلسٹ ہیں۔ تو یہ سیکھنا چاہیے، یہ شوق بنا کر سیکھنا چاہیے تاکہ اللہ کا تعلق مل جائے۔ دوسروں کو سکھانے کے لیے سیکھنا نہیں ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہو جائے، مجھے اللہ کا تعلق مل جائے، اس کے لیے سیکھنا ہے۔ جی، اللہ اکبر۔ اس لیے آج کل کے زمانے میں اسباق پر چلانے والے مشائخ بہت تھوڑے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں اسباق، سبق دینا ایک ایک کر کے چلانے والے مشائخ بہت تھوڑے ہیں۔ ہمارے حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں نے پوری پوری زندگیاں گزار دی محنت کرتے ہوئے، لیکن سکھانے والوں نے انہیں اصل اسباق پر نہ ڈالا، اصل سبق پر نہیں ڈالا۔ اللہ تعالی ہمارے مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے سالکین کو انگلیاں پکڑ پکڑ کر نقش بندی سلسلے کے 35 اسباق طے کروا دیے۔ سبحان اللہ، 35 اسباق یاد رکھو۔ ہاں، تو جیسے ہمارے نورانی قاعدے کے اسباق ہوتے ہیں، اس طریقے سے سیرت کے اسباق ہوتے ہیں، تو یہ 35 اسباق ہے، لیکن 35 سبق کو پار کرنے کے لیے 35 سال چاہیے، 35 ایئرس چاہیے۔ یہ 1 سال 2 سال میں طے نہیں ہو پاتے، 2-3 سال میں تو صرف ایک ہی سبق طے ہو پاتا ہے اگر محنت کرے تو۔ اب ہم پہلا ہی سبق ابھی تو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو آگے کے سبق کیا سمجھیں گے؟ جی، ہمارا تو پہلا ہی سبق ہوتا ہے ذکر قلبی، اسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں برسوں لگ جاتے ہیں۔ ہاں، آگے کے اگر میں آپ کو 10واں 15واں 20واں سبق سمجھاؤ تو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ بولے کیا ہمارے اوپر سے سب جا رہا ہے۔ دیکھو، ذکر قلبی محنت سے مل تو جاتا ہے، ذکر قلبی محنت سے مل تو جاتا ہے، لیکن مانگنا خوب پڑتا ہے، لیکن مانگنا خوب پڑتا ہے، تمنا بنا کر دعائیں مانگنی پڑتی ہے۔ جس طرح بچہ ماں سے مانگتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، تھپڑ بھی کھاتا ہے، پھر بھی ماں سے لپٹتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، اسی طرح تہجد میں، تنہائی میں، مجالس سے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ نعمت ایسی ہے کہ انسان زندگی لگا دے تو بھی سستا سودا ہے۔ مہنگا نہیں ہے تو بھی سستا ہے، زندگی لگا دے تو بھی سستا ہے اگر یہ نعمت مل گئی تو۔ جی، اور ہم تو گھر بیٹھے جو باتیں سن رہے ہیں ان کو گھر بیٹھے، کہیں جانا نہیں ہے، کہیں سفر نہیں کرنا ہے، گھر بیٹھے دے رہے ہیں، نعمت لینے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نعمت چھین جائے گی اس کے بعد ڈھونڈیں گے کہ کاش ہمیں کوئی ملتا، لیکن اس وقت پریشان ہوں گے، کوئی سکھانے والا نہیں ملے گا۔ ہر ایک کے گھر میں بیٹھ کر ہر ایک کو سکھا رہے ہیں، لیکن کوئی لینے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ قدر ہی نہیں ہے نا، پیسوں کی قدر ہے، چیزوں کی قدر ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ نے سن لیا کہ اگر پوری زندگی بھی لگا لو اور مل جائے تو سستا سودا ہے۔ آج کچھ لوگ تو ڈھونڈتے ہیں، ان کو صحیح ملتے نہیں ہیں لوگ جو سکھاوے، اور جن کو سکھایا جا رہا ہے وہ سیکھنے کو تیار نہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو لوگ نہیں ملتے کہ کون ہمیں صحیح سکھائے۔ جی،
اب یہ تو آپ کی مرضی ہے، اللہ سے مانگو گے تو اللہ دے گا، یہ نعمت سمجھا بھی دے گا، نعمت دے بھی دے گا، لیکن اگر دل کے اندر تو نعمت کی بھی قدر ہو، اور نعمت دینے یعنی سکھانے والے جو ذریعہ بنتا ہے، چاہے وہ عالم ہو، اللہ والے ہو، ان کی بھی قدر اور عظمت دل میں ہو. کیونکہ آج ہم اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے علماء ہی کی اور اللہ والوں کی عظمت ہی دل سے نکل گئی ہے، تو پھر ان کی باتوں کو ہم لے کر ہی کیا کریں گے. یہ تو اپنے کچھ شوق ہوتا ہے کہ نئی نئی باتیں مل جاتی ہے تو چلو بھائی سن لیتے ہیں، ذرا مزہ آ جاتا ہے، اس لیے سن رہے ہیں. سیکھنے کے لیے، زندگی بدلنے کے لیے نہیں ہے. اگر زندگی بدلنے کے لیے ہوتا، بہت سارے اس میں ایسے ہیں جو 2 سال سے بیان سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا کوئی میسج نہیں ہے کہ مراقبہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، یا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جی، ہم 3 ساتھی تھے، اور تینوں کے لطائف حضرت فرماتے ہیں کہ ہم 3 ساتھی تھے، تینوں کے لطائف کے ہی اسباق تھے، ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. کئی کئی دن گزر جاتے تھے کہ پڑھنے کا، حضرت اپنے پڑھنے کا واقعہ سناتے ہیں جب یہ انجینئرنگ کر رہے تھے. اس وقت فرماتے ہم ایک ہی کمرے میں 3 ساتھی تھے، اور ہم تینوں بیت تھے، اور ہم تینوں کے اسباق چل رہے تھے، ایک ہی سبق تھا، لیکن ایک کمرے میں رہتے ہوئے کئی کئی دن گزر جاتے تھے، آپس میں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. اللہ اکبر کبیر. ذرا غور کرو، ایک تو ہے کہ الگ الگ ہر ایک کا روم ہے، بورڈنگ میں رہتے تھے، الگ الگ روم ہو تو کبھی نہیں ملے کئی دن تک تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی روم کے اندر تینوں رہتے ہیں اور کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، فرمایا بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. سبحان اللہ. کیا کیا اپنے وقتوں کی حفاظت کرتے ہوں گے. حالانکہ کمرے میں تینوں موجود ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں، جہاں کمرے میں آئے ہر ایک اپنے مراقبے میں لگ جاتا تھا، یا تو اسٹڈی کرے یا مراقبہ کرے. ورنہ آج تو ہم 3 ہو، او ہو ہماری پڑھائی کیا ہوگی، باتیں ہی باتیں ہوگی. تو وہ اپنی پڑھائی بھی کرتے تھے اور مراقبہ ہی کرتے تھے، اور کئی کئی دن گزر جاتے تھے، بولے آپس میں بات کا موقع نہیں ملتا تھا. آج تو ایسا شاید ملے تو یہ تو عجوبے میں لکھا جائے. کیا عجیب. ہم نے آپس میں طے کر لیا تھا، اور پھر فرماتے ہیں ہم نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ فلاں دن ناشتے کا انتظام کس کو کرنا ہے. خدمت بانٹ دی تھی، بھائی آج تمہیں ناشتہ کرنا ہے، پل ملوں کو پکانا ہے، ایسا اتنے بجے دسترخوان لگانا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. نماز کے لیے جاتے وقت کمرہ اس نے بند کرنا ہے، کمرہ واپسی پر اس کو کھولنا ہے. اس ہم نے سب تقسیم کر دیا تھا کہ نماز کے لیے جائیں گے تو لاسٹ میں کون کمرہ بند کرے گا، پہلے کون کھولے گا، ناشتہ کون بنے گا، دسترخوان کون لگائے گا، کتنے دن کس کی باری، یہ ہم نے سب طے کر لیا تھا. اس تقسیم کار کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. ایک کمرے میں رہتے ہوئے 3 دن السلام علیکم کہنے کے سوا زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا. اللہ اکبر. او ہو آج تو ہم کتنی باتیں جب جا کے مراقبہ ہوتا ہے، کتنی وقت کی حفاظت کرتے تھے. سب طے ہو چکا تھا، اپنے اپنی خدمت ہر ایک کر لیتا تھا، دسترخوان لگ کے خالی بلا لیتے، کھا کر چلے جاتے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا. جی، تو جب کچھ نعمت پانی ہو تو پھر آپس کے تعلقات کو تو پہلے توڑنا پڑے گا. ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوتا تھا، پڑھ بھی رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں. کئی سال ایک ایسی ترتیب رہی، کئی سال ایک ایسی ترتیب رہی کہ اتنا کم بولنا ہوتا تھا، اتنا کم بولنا ہوتا تھا کہ الفاظ کو اگر لکھنا چاہتے تو ایک صفحے کے اوپر پورے دن کے الفاظ آ سکتے تھے. تو کتنا کم بولتے تھے کہ پورے دن جو بولا ہے وہ ایک پیج پر آ سکتا تھا، اتنا کم بولتے تھے.
الفاظ آ سکتے، اتنا کم بولتے تھے. یہ چپ کے مزے ایسے ہیں، اور سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. دیکھو محبت کیسی تھی، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. جی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت تھی. یہ نہیں تھا کہ محبت نہیں تھی، بہت محبت تھی، مگر بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ضرورت ہوتی تو بولتے بھی تھے. اپنا ذکر سننے میں اتنا مشغول ہوتے تھے کہ زبان کھول کر بات کرنا ایک مصیبت نظر آتی تھی. ذکر کا جو مزہ ملتا ہے نا، قلب کا جو جاری ہوتا ہے، تو اس کو سننے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ کیا بات کرنے میں مزہ نہیں ہے. کہ بات کرنا ایک مصیبت نظر آتی تھی. یہ چپ کے مزے ایسے ہوتے ہیں. انسان کو ویرانے میں بٹھا دو، ویرانے میں بٹھا دو، وہ زیادہ خوش ہو جائے گا کہ چلو باتیں کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، اب مزہ آئے گا. کیونکہ اس کو اکیلے رہنے میں بہت مزہ آتا ہے. جس کو ذکر کا مزہ مل جاتا ہے، اور جس کو ذکر کا مزہ نہیں آتا تو اکیلا رہا ہے تو ڈھونڈے گا بھائی کون ہے، اور کوئی نہ ملا تو فون لے گا اور بات کر کے شروع کر دے گا 1 گھنٹے تک. ہاں، اور ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. ہاں، یہ چپ کے مزے ایسے ہوتے ہیں، لیکن یہ محنت کرنے پر آتے ہیں، ہر بندے کو نہیں ملتے. اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی پڑتی ہے، نیک محفلوں میں، مجلسوں میں دعائیں کرنی پڑتی ہے. اچھا، یہ تو ذکر قلبی کا طریقہ بتایا، ذکر قلبی میں کیا حرکت ہوتی ہے اور وہ کہاں جاتا ہے، کیا ہے، سب کچھ بتایا. اب یہ ہے کہ ذکر قلبی اگر حاصل ہو گیا، دل کی حرکت اگر شروع ہو گئی، دل اگر جاری ہو گیا تو کیا فائدہ ہوگا. جن کو فائدہ ہوا وہ بھی سمجھ لیں گے. کیا فائدہ ہوگا وہ ذرا سمجھو. یعنی اس علاج کے ذریعے سے ایک بہت بڑی بیماری دور ہوگی. یاد رکھا، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے، یہ بھی ایک ڈاکٹری ہے کہ یہ دوا ہے ذکر قلبی، جسے مراقبہ کرنا، اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑی بیماری ہماری دور ہوگی اور گارنٹیڈ ہوگی، اور کئی لوگوں کو ہو چکی ہے جنہوں نے اپنی بیماری کو دور کرنے کا اگر ارادہ کیا تو. اب کون سی بیماری ہے جس بیماری سے ہم سب پریشان ہیں؟ جب سالک کا قلب جاری ہو جاتا ہے تو شیخ اس کو دوسرا سبق دیتا ہے، جسے لطیفہ روح کہتے ہیں. دوسرا سبق، پہلا سبق ملنے کے بعد سالک کی شہوات اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے. جو شہوات، سمجھے، خواہشات، شہوت بھی ہر ایک کے الگ الگ ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا، مردوں کی زیادہ تر شہوت نگاہوں کی بدنگاہی ہوتی ہے، اور عورتوں کی شہوت مال ہوتی ہے کہ ان کو مال کا حاصل کرنا. اور بعضوں کی شہوت اچھے کھانے کی ہوتی ہے، بعضوں کو اچھے کپڑے کی ہوتی ہے، بعضوں کو ڈیکوریشن کی، بعضوں کو گاڑیوں کی. ہر ایک کی شہوت الگ الگ ہے. یہ اشتہا سے نکلا ہے، یعنی شوق. اس کو اگر آسان لفظوں میں کہو تو شوق. جی، یا خواہشات کہو یا شہوت کہو. تو یہ ایک بیماری ہے، کیونکہ شہوت جو ہے، یہ شوق جو ہے، خواہش جو ہے، وہ ہمارے مال کو برباد کر دیتی ہے، فضول میں لگا دیتی. ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش. یاد رکھنا، ضرورت تو ہمیں توڑنا نہیں ہے، ضرورت تو اللہ نے رکھی ہے، اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے حکم بھی دیا ہے. لیکن اب ضرورت کو ضرورت میں رکھیں گے تو ٹھیک ہے. آج کل کا زمانہ ہم اپنی ضرورت سے آگے خواہشات میں نکل گئے ہیں، اور خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. انسان پھنستا جا رہا ہے، پھنستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بیچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور خواہش پوری نہیں کر پاتا. کیونکہ ضرورت کا ایک کنٹرول ہے. مثال کے طور پر آپ کو سمجھا ہے، بھائی بھوک لگی تو بھوک لگی ایک ضرورت ہے کہ اب اس کو کھانا چاہیے. اب کھانا آپ نے روٹی اور پانی سے بھی کھا لیا تو بھی پیٹ بھر جائے گا، ضرورت پوری ہو گئی.
اگر آپ نے نمک اور روٹی سے بھی کر لیا، نمک اور چٹنی سے بھی کھا لیا تو پیٹ بھر گئی. لیکن چلو ہم اتنے سادگی پر تو نہیں جاتے، چلو ایک قسم کا سالن بنا دیا اور روٹی بنا دیا اور پیٹ بھر گیا. ٹھیک ہے. اب خواہشات کیا ہے کہ نہیں، 3 قسم کے تو سالن ہو، اور اس کے علاوہ کئی قسم کے تو پاپڑ ہو، پھر اس کے علاوہ کئی قسم کی تو یعنی چٹنیاں ہو، اور پھر اچار ہو، پھر اس کے اندر جوس ہو. اب یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ سب خواہشات ہے کہ نہیں؟ بتاؤ. ہاں. تو اب یہ خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس لیے اس کا بریک لگاؤ کہ بھائی تم ضرورت میں آ جاؤ. ہاں، ضرورت کے اندر اچھے قسم کا ایک سالن بنا لو، روٹی بنا لو، چاول بنا لو، پیٹ بھر گیا. لیکن خواہشات نے ہمیں کیا کیا؟ یہ تو میں نے بتایا کھانے میں، ایسے کپڑے میں ہے، ایسے موبائل میں ہے، ایسے گاڑی میں ہے، سواری میں ہے، مکان میں ہے، سب کچھ. کہ اس میں کیا خواہشات ہے؟ مکان کی خواہشات ہے کہ ہر سال ڈیکوریشن بدلو، کٹن بدلو، رنگ بدلو، پلاسٹر بدلو، ڈیزائن بدلو، تو یہ خواہشات ہے. جی. تو ہمیں اپنی ایک قسم کی ایک ضرورت ہے کہ انسان کو اچھا مکان چاہیے، اچھا ڈیکوریشن کرا لو. اب اس کو کئی سال تک چلاؤ جب تک کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کے خراب نہ ہو جائے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ضرورت. اور خواہشات کیا ہے کہ زمانہ جیسے بدلتا ہے ویسے ہم بھی بدلتے ہیں. ہاں. کہ زمانے میں ابھی ایک ہماری سواری تھی، یعنی نیا ماڈل آیا گاڑی کا تو بولے اس کو بدلو، نیا ماڈل لاؤ. اب وہ پرانا ہوا، دوسرا بدلو، دوسرا لاؤ. اب یہاں ہر مہینہ ماڈل بدلتا ہے. تو اب جتنا پیسہ لگ رہا ہے خواہشات پر لگ رہا ہے. ضرورت تو سواری کی تھی، ایک ضرورت، ایک اچھی سواری مل گئی، کئی سال اس کو چلاوے. تو یہ ضرورت ہے. خواہشات کیا ہے؟ اس کو لوگوں کے حساب سے بدلنا. بولے میری عزت کا کیا ہوگا اگر میری پرانی گاڑی رہی تو؟ بولے فلاں شادی میں جانا ہے تو ابھی تو نئے نمبر پلیٹ کی، نئے ماڈل کی گاڑی لے کے جاؤں گا، ورنہ میری کی عزت. تو یہ خواہشات ہے. یہ میں نے آپ کو خواہشات سمجھائی. اب یہ خواہشات کو اگر کنٹرول کرنا ہے، ضرورت پر آنا ہے، بس مراقبہ جو پہلا ہی سبق ہے وہ اگر اس طریقے سے کرنے والے بن جائیں گے، اس کے خود بچے، اس کے رشتہ دار، اس کی بیوی کہے گی یا اس کا شوہر کہے گا کہ بھئی تمہارے اندر اب چینجنگ اور تبدیلی آ گئی، پہلے تو تمہیں یہ چاہیے وہ چاہیے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. خود بخود کہیں گے لوگ. اتنا اثر ہوگا کہ لوگ اس میں دیکھیں گے کہ ان کے اندر فرق آ گیا. تو یہ ہے کہ دراصل ذکر میں لذت ہی اتنی آتی ہے کہ اس کے مزے کے سامنے ساری دنیا کے مزے ہیچ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اب اس کو وہ خواہشات رہتی ہی نہیں ہے. بیچارہ وہ ابھی کھا رہا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، پہن رہا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، سواری لے رہا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، سب کچھ. پہلے کیا تھا؟ شوق میں کر رہا تھا، دکھانے کے لیے کر رہا تھا. تو اب ظاہر بات ہے سارا مال کہاں لگ رہا تھا؟ خواہشات پر لگ رہا تھا. اور خواہشات پر مال لگے گا اس میں برکتیں نہیں. اللہ نے تو ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، خواہشات کو پورا کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے. آج بھی ہر انسان کی اللہ ضرورتیں تو آج بھی پورا کر رہا ہے. لیکن ہمیں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ اصل خواہشات کو دیکھ کر اس کو اپنے آپ کو بہت مسکین لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ خواہشات میں ہیں اور اس کے پاس کم ہے، حالانکہ ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن خواہشات کی وجہ سے اس کو لگتا ہے میں تو بالکل مسکین ہوں. مسکین نہیں ہے. ضرورت کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، تجھے بھوک لگے گی اللہ تجھے پیٹ بھرا دے گا. اب یہ شرط اللہ نے نہیں رکھی کہ میں تیرے پیٹ بھرنے کے لیے تجھے جوس بھی دوں گا، تجھے چٹنی بھی دوں گا. یہ نہیں ہے، تیرا پیٹ بھروں گا، چاہے سوکھی روٹی کھا کر بھی پیٹ بھر دوں گا. تو یہ ہے. تو اب اللہ نے تو اپنا کام کر دیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ ساری چیزیں چاہیے، تو یہ ابھی نہیں ملے گی. یہ ساری چیزیں جنت میں ملے گی. جی، یہ ساری چیزیں جنت میں ملے گی. فکر کیوں کرتے؟ دنیا مزے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ضرورتوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے، اور مزے کی جگہ تو جنت ہے. یہاں پر ہم جب اس لطیف قلب پر مشق کریں گے تو اللہ ہماری سب سے پہلی اس خواہشت کو دور کرے گا. اور بہت سے لوگوں کو تو خواہشات پوری ہوتی نہیں ہیں، اسی تمنا میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ان کی
ان کے نام اعمال میں گناہ لکھے ہوئے ہوں گے. ارے اللہ میں نے تو کیے نہیں تھے. فرمایا تمہاری نیت تو تھی کہ مال ملتا میں ایسا کرتا ویسا کرتا، لیکن تم کو مال دیا نہیں، تم نے کیا نہیں، لیکن تمنا تھی، تو ساری گناہ کی فہرست آ جائے گی. ارے بولے کیا نہیں، بولے آ گیا. جی تو آپ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک آدمی نئی نئی شادی ہوئی اور اس کو کہا جائے کہ آج ہم تمہیں 2-3 بسکٹ کھلائیں گے، تم گھر نہ جاؤ. سمجھے؟ نئی شادی ہوئی اور اس کو کہا جائے کہ آج ہم تمہیں 2-3 بسکٹ کھلائیں گے، تم گھر نہ جاؤ. وہ ہنس کر کہے گا کہ اپنے بسکٹ اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ کی لذت کے سامنے یہ کھانے پینے کی لذت کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی. جس طرح میاں بیوی کی لذت میں اور کھانے پینے کی لذت میں آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، اسی طرح قلبی لذت میں اور میاں بیوی کے آپس کے ملام میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. قلبی لذت ایسی ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. جس کو ذکر قلبی کا مزہ مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے دیتے ہیں. ذکر قلبی سے سالک کی ایک ایسی باطینی بیماری کا علاج ہوتا ہے، اور وہ باطینی بیماری شہوت، وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ. جس میں نگاہیں بھی جھک جاتی ہے، پھر یہ کنٹرول میں آ جاتی ہے. تو دیکھو کتنی بڑی بیماری دور ہوئی. یہ کیا اعلی محنت ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا نقصان دہ بیماری سے شفا نصیب ہو جاتی ہے. اب بتاؤ آپ کو یہ پوری بیماری، اور بیماری ہر ایک کے اندر ہے. اب ہر ایک اندر ہے، اس کا علم بھی ہے، لیکن بیماری کے لیے اچھا اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس ڈاکٹر سے اپنا علاج نہیں کرا رہے ہیں. تو اب اس سے زیادہ ہماری غفلت کیا ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دے دیا، اس کے باوجود بھی تم نے علاج نہ کرایا، تو پھر اب ہمارا کوئی قصور نہیں، قصور تمہارا تھا. ایک صاحب جہاں رہتے تھے وہاں سے مسجد 5-7 گلیاں دور تھی. جب وہ اس مکان میں منتقل ہوئے تو پہلے دن مسجد کا راستہ دیکھنے گئے. ایک گلی میں دیکھا کہ وہاں ایک تنور لگا ہوا تھا اور محلے کی عورتیں وہاں آتی تھی. تنور لگا ہوا تھا، محلے کی عورتیں وہاں آتی تھی، روٹیاں بنوا کر لے جاتی تھی. پردہ والی بھی ہوتی تھی اور 2 پٹا والی بھی ہوتی تھی. جوان لڑکیاں بغیر 2 پٹا والی بھی ہوتی تھی. تو اس قسم کا مجمع تھا. جب ایک دفعہ پتا چل گیا کہ اس گلی میں اس جگہ پر تنور ہے، تو اس مکان میں وہ صاحب 4 سال رہے. وہ صاحب اس مکان میں جہاں سے ان کا راستہ تھا، اس میں جو گلی پڑتی تھی اس میں تنور، اور وہاں عورتیں آیا کرتی تھی. تو یہ صاحب اس مکان میں 4 سال رہے اور ہر دن 5 مرتبہ مسجد میں جاتے ہوئے بھی اس گلی سے گزرتے اور آتے ہوئے بھی گزرتے. 4 سال بعد جب اس مکان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے تو 4 سال کے عرصے میں تنور پر دوسری نظر پڑی ہے. ایک پہلی نظر پڑی تھی کہ یہ کیا تنور ہے اور وہاں عورتیں آتی ہے. اس کے بعد 4 سال تک وہاں کچھ نہیں دیکھا. وہ مکان چھوڑ کر جا رہے تھے تو دوسری نظر وہاں پڑی تھی کہ ہاں تنور ہے. اب بتاؤ، اور وہاں دین میں 5 مرتبہ آتے تھے اور جاتے تھے اور دیکھا ہی نہیں ہے. پہلے دن جب پتا نہیں تھا تو اس وقت ایک نظر پڑی تھی، اور 4 سال میں دوسری نظر ہی نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ نظر کی ایسی پابندی دے دیتے. یہ ذکر قلبی کا مزہ ہے. او ہو جس کو نشہ لگ جاتا ہے نا ذکر قلبی کا، اس کو تو جھنجھوڑنا پڑتا ہے، بھائی ذرا نظر تو اوپر کرو، ورنہ تو کہیں گے کہ بھائی اس کی آنکھیں بھی ہے یا نہیں ہے، بس نیچے ہی دیکھ کر چلے گا. عجیب مزہ ہے. یہ ذکر قلبی بڑی نعمت ہے. ذکر قلبی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. اس میں اگر ماں باپ کی دعائیں بھی ہو
اور پھر پیر اور استاد کی دعائیں بھی ہو تو پھر یہ کام اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اپنی زندگی کے وقت کو اس خوبصورت کام میں لگائے. اپنی زندگی کے وقت کو اس خوبصورت کام میں لگائے. ذرا تھوڑا سا وقت لگائے. یہ جز وقتی کام کے طور پر کبھی نہیں ملے گا. یہ تھوڑا سا کر لیا اسے نہیں ملے گا، بلکہ اپنے آپ کو لگانا پڑے گا. اگر آپ سوچے کہ میرا اصل کام بزنس کرنا، دکان کو چلانا اور فیکٹری کو چلانا وغیرہ ہے، اور صبح کے چند منٹ اور شام کے چند منٹ ذکر مراقبہ کے لیے کافی ہے، تو آپ ذکر نہیں سیکھ سکیں گے. آپ نے اپنا مقصد بنا لیا میرا کام بزنس کرنا، دکان چلانا، فیکٹری چلانا، اور بولے ذکر قلبی تو ٹھیک ہے صبح شام 5-10 منٹ کر لیں گے، تو فرمایا اس کو نہیں سیکھ سکیں گے. اس کو اپنا مقصد بناؤ. اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ایسی فکر ہو کہ بس 24 گھنٹہ یہی کام. بزنس نہیں چھوٹے گا، دکان بھی نہیں چھوٹے گی، دکان پر رہتے ہوئے بھی یہی کام، بزنس کرتے ہوئے بھی یہی کام. اپنا مقصد بنا لو، 24 گھنٹے یہی کام. ہاں، اس کیفیت کے دوران بزنس بھی چلائے، فیکٹری بھی چلاؤ، گاڑی بھی چلاؤ، جہاز بھی چلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ذکر قلبی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے سب چھوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. ایک مرتبہ سیکھ لو پھر سب کرو، لیکن فکر لگی ہوئی ہو، اور یہ فکر 24 گھنٹے پر محیط ہونی چاہیے، گھیری ہوئی، تب یہ نعمت ملتی ہے. مگر ایک دفعہ یہ نعمت مل جائے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی لذتوں کے سامنے دنیا کی لذتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کی لذت کے سامنے دنیا کی لذتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ لذت جنت کی لذتوں کا نمونہ ہے. یہ لذت جنت کی لذت کا نمونہ ہے. جیسے عام لوگ، علماء نے عورتوں کی لذت سے باز نہیں آ سکتے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کی لذت، جنت کی لذتوں کو سمجھنے کے لیے، نمونے کے لیے دی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے ذکر قلبی کے مزے کیا ہوں گے. جی، قلب تو تمام اعضاء کا سردار ہے، اس کے مزے کی کیفیت کیا ہوگی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ کو پہچاننا ایک عجیب چیز ہے. عجیب مستی اس میں آتی ہے. بھائی وہ آگے آئے، وہ آگے نہیں آئے نا، بس آوے تو خبر دے. جی، ایک جانور کا نام ہے نافا. یہ ہرن کی ایک قسم ہے نافا. اس کی ناف میں سال کے کسی موسم میں مشک بنتی ہے. اس کی ناف کے اندر یہ ہرن ہوتا ہے. وہ نافا یہاں افریقہ میں تو نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں ہے. یہ نافا، یہ ہرن، کہ ان کی ناف کے اندر سال میں کسی حصے میں مشک بنتی ہے، جس کو اصلی مشک کہتے ہیں. ہم ایک دفعہ اس کو ویریفائی کرنے کا شوق ہوا تو ہم مکہ مکرمہ میں عطر والے کی دکان پر گئے. بڑی دکان تھی. ہم نے جا کر سوال کیا کہ اصلی مشک کی کیا قیمت ہے. یہ ہاتھ بند کر دے، یہ اس طریقے سے چیزوں کو نہ بھیجا کر، اس کو ڈیلیٹ کر لے. وحیدہ بھائی جی، تو اصلی مشک کی کیا قیمت ہے؟ دکاندار نے کہا میں دکھاتا ہوں. اس نے اپنا دروازہ کھولا، اور جیسے جانوروں کی لمبی ناف ہوتی ہے نا جانور کی، اس نے وہ دکھائی اور کہا کہ یہ دیکھو اس کے اندر مشک ہے. اس نے کہا یہ مشک اتنا گاڑھا ہے، یہ مشک اتنا گاڑھا ہے کہ ہم اس کو 100 دفعہ پتلا کریں گے، 100 دفعہ پتلا کریں گے، پھر انسان کو مزہ آئے گا. جن دنوں اس کے اندر وہ مشک بنتا ہے تو اس جانور پر ان دنوں میں عجیب نشہ اور مستی چھائی ہوتی ہے. جی، عجیب نشہ اور مستی چھائی ہوئی ہوتی ہے. مشائخ نے لکھا ہے کہ نہ اس کو کھانے کی پرواہ ہوتی ہے، ایک مستی ہوتی ہے، نہ اس کو پینے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے. وہ ہر وقت چھلانگے لگاتا ہے
اور ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، ایک جذبہ کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو جیسے مشک کے سونگھنے سے جانور پر وہ کیفیت آ جاتی ہے، سالی کو جب ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے، سالی کو جب ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے، اس پر بھی وہ جذبہ کی کیفیت ہوتی ہے. بس یہی دل چاہتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہر وقت لگا رہو. ہاں جی، تو بس یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ذکر قلبی کو اپنا مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے.